اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرنیشنل اسلامک پروپیگیشن سینٹر کی طرف سے ندیم اعجاز آپ تمام خواتین و حضرات اور جو IIPC ٹاک پہ ہمارے ساتھ ہیں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے لیکچر کا موضوع ہے حج کے بارے میں القرآن کیا کہتا ہے، اور مقرر ہیں جناب محمد شیخ صاحب۔ لیکچر کی شروعات سے پہلے نئے آنے والے حضرات کے لیے میں لیکچر کا طریقہ کار وضع کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح کی بکلیٹ، ایک پیپر اور ایک پینسل آپ کو مہیا کیا گیا ہے۔ جب آپ اس بکلیٹ کو کھولیں گے تو اس میں دائیں ہاتھ پہ قرآنی آیات ہیں سورہ اور آیت کے ریفرنس کے ساتھ، اور اس کے سامنے والے پیج پہ ان کا ترجمہ ہے۔ ان تمام آیات کا تعلق آج کے لیکچر سے ہے، جس کی وضاحت محمد شیخ صاحب کریں گے۔ لیکچر کے دوران کسی قسم کا سوال کرنے کی ممانعت ہے، کیونکہ آپ کو جو پیپر اور پینسل مہیا کیا گیا ہے وہ اسی لیے کیا گیا کہ اگر دوران لیکچر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ اس پہ لکھ لیجئے، کیونکہ لیکچر کے اختتام پر سوال اور جواب کا سلسلہ ہوگا۔ اس میں آپ کو آپ کے تمام سوالات کی جن کا تعلق آج کے موضوع سے ہے اس کی وضاحت کا موقع ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں جناب محمد شیخ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے لیکچر کا آغاز کریں۔ جناب محمد شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے حج، اس کے ساتھ عمرہ، دونوں کے بارے میں بیان کیا جائے گا کیا کہتا ہے۔ عام طور پہ یہاں پر جتنے جو خواتین و حضرات ہیں مجھے ذرا بتائیں کتنے لوگ انہوں نے عمرہ یا حج کیا ہوا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں گے پلیز۔ میرے خیال سے 40% ہے اپروکسیمیٹلی جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ہوا ہے۔ تو پہلے میں آپ کو جن لوگ جو کبھی گئے نہیں ہیں عمرہ کے علاوہ، جو حج پہ کبھی نہیں گئے، یہ جو سامنے آپ کے ٹی وی نظر آ رہا ہے یہ پکٹوریل میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح حج ہوتا ہے، وہ جگہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، کس طرح وہ حج کیا جاتا ہے، وہ پہلے میں آپ کو پکٹوریل بتاؤں گا۔ اس کے بعد پھر ہم قرآن سے اس کی تصدیق اور وضاحت حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ تو عام طور پہ سب سے پہلے حج سے پہلے عمرہ کیا جاتا ہے۔ اگر انسان نے عمرہ پہلے کرتے ہیں پھر حج کرتے ہیں، اور عمرے کو حج کے ساتھ ملا کے بھی کرتے ہیں، وہ میں آگے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں عمرہ کرتے ہیں تو ایک جگہ ہے قرآن مجید میں بھی، ویسے بھی میقات، وہ وقت مقرر جگہ ہے مکہ کے اندر جسے میقات کہتے ہیں۔ اپیرنٹلی وہ مکہ کی باؤنڈریز ودن ہے، جہاں سے آپ مکہ میں جب انٹر ہوتے ہیں مختلف جگہوں سے آتے ہیں، جگہوں سے، تو اس میں انٹر ہونے کے لیے آپ کو وہ میقات وقت مقرر کی جگہ بیان کی گئی ہے۔ تو کہیں سے بھی آپ جائیں تو میقات ایک جگہ ہوتی ہے جہاں سے آپ نے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ یہ میں ابھی زبانی بتا رہا ہوں۔ احرام کیا ہے وہ ابھی ڈیٹیل میں بات ہے۔ احرام ایک سمجھیے کپڑے مرد پہنتے ہیں ایک طریقے کے، اور عورتوں کا ایک الگ ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ بہرحال وہ احرام باندھا جاتا ہے، اور وہ میقات سے احرام باندھ کے وہاں مسجد میں یا کہیں پر جہاں سے بھی آپ آ رہے ہیں تو وہاں 2 نفل پڑے جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے ہم یہ اس طرح شروع ہوتا ہے۔ یہ تو یہ جو پہلی تصویر دیکھ رہے ہیں عموماً یہ عائشہ مسجد کہلاتی ہے، اور اس میں آپ سمجھے یہاں پر جا کے لوگ احرام باندھتے ہیں اور وہاں پر اس مسجد میں 2 نفل پڑھتے ہیں، اور عمرے کی نیت یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں سے نیکسٹ جو جگہ ہے وہ آپ مسجد حرام کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ وہ مسجد حرام کی ہے۔ یہاں پر جب مسجد حرام عائشہ مسجد سے
یا وہ میقات کی جگہ سے جب آپ پہنچتے ہیں یہاں پر اس وقت آپ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. یہ میں ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گا. یہ آپ پڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. یہ مسجد حرام کا فرنٹ ایلیویشن ہے یا دروازے تک. اب وہ مسجد حرام کے دروازے ہیں, یہ ایک دروازے پہ یہاں ان کے پھر آپ رک جاتے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ جو آپ کو فوٹو نظر آ رہی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہنچ جاتے ہیں اندر تو بہرحال یہ کہ سجدہ کرتے ہیں, وہ لیکچر میں بتاؤں گا. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کہلاتا ہے حجر اسود. یہ ایسٹرن کارنر ہے, یعنی مشرق کا کعبے کے 4 کارنر ہیں, 4 اس کے وہ ہیں کارنرز. اس میں ایسٹ میں یعنی مشرق میں یہ لگا ہوا ہے اور یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے طواف کرنے کا. یہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے. یہ جو طواف شروع کیا جاتا ہے وہ اس پوائنٹ سے شروع کیا جاتا ہے, کیونکہ 4 کونے کہیں سے بھی کر سکتے ہیں آپ. نہیں, کہیں سے بھی آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے لیکن آپ کو یہاں آنا پڑے گا. اس جگہ سے آپ نے اپنا طواف سٹارٹ کریں گے, آپ یعنی شروعات کریں گے. نیکسٹ, اب یہ آپ کو جو تصویر ہے اس میں یہ طواف کرتے ہوئے لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے, یعنی وہاں سے وہ طواف ہو رہا ہے. یہ طواف کی تصویر ہے کہ آپ کو طواف کرنے اور آپ کو 7 چکر لگانے ہیں. نیکسٹ, یہ بھی طواف دیکھ رہے ہیں آپ, اس طرح طواف کریں گے آپ, اس طرح طواف کرتے ہوئے 7 چکر کرنے ہیں. اچھا, اب جب آپ 7 چکر کمپلیٹ کر لیتے ہیں طواف کے تو یہ جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے یہ دیکھیے کعبہ کا دروازہ ہے. یہاں کعبے کا جو دروازہ ہے اس طرف امام صاحب کھڑو کے نماز قائم کرتے ہیں, صلاح قائم کرتے ہیں. جب بھی فرض نماز ہوتی ہے وہاں پر وہ اس طرف اس دروازے کے یعنی اس دیوار جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے سامنے بیچ میں, دیوار کے ساتھ سامنے بالکل بیچ میں وہ کھڑو کے صلاح قائم کرتے ہیں 5 ٹائم کی نماز. اور اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں جہاں امام کھڑو کے صلاح قائم کرتا ہے. تو جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے آپ کو اس 7 طواف کرنے کے بعد 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں. 2 نفل. تو 2 نفل جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ اس کے بعد صفا کی طرف رجوع کرتے ہیں. صفا یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. 7 چکر لگانے کے بعد آپ نے وہاں 2 نفل پڑھ لیے مقام ابراہیم. اب یہ صفا کا سٹارٹ ہے. یہ صفا کی طرف پھر آپ منہ کی طرف کعبے کی طرف منہ کر کے ایک دعا ہے وہ بتاؤں گا لیکچر میں, وہ پڑھتے ہیں. پھر آپ سے صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہیں. یہاں بھی آپ کو یہ صفا مروہ دکھا رہے ہیں آپ کو. یعنی یہ جو صفا اور مروہ جو ہے یعنی ایک صفا سے مروہ اور مروہ سے واپس آنا, یہ چیز آپ کو دکھا رہا ہوں میں. اس میں آپ کو یعنی صفا سے جب مروہ جاتے ہیں تو وہ 1 ہے, مروہ سے جب صفا آتے ہیں 2 ہے, اور جب پھر صفا سے مروہ جاتے ہیں تو 3. اس طرح وہ مروہ پہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے پھر آب زمزم سے پانی پینا ہے. پانی پئیں آپ اور پھر باہر یہ سر منڈوا لیں مرد حضرات. اور جتنے محرم ہیں, عورتوں کے محرم جو ہیں یعنی ابا ہوئے, بھائی ہوا, بیٹا ہوا اور شوہر ہوا, وہ عورتوں کو جہاں ٹھہرے ہوئے وہاں جا کے ان کو سر مونڈ دیں. یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا تھا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں حج جو ہوتا ہے جب سٹارٹ ہوتا ہے, حج کے دن اگر حج کے لیے جائیں گے تو یہ جو ساری میں نے باتیں بتائیں یہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد حج کے لیے آپ نے یہ مینا کے لیے جانا ہے رات کو. یہ مینا کی آپ کو تصویر دیا, یہ ایک جگہ ہے, یہ مینا کے ٹینٹ ہیں, وہاں جائیں گے آپ سب, وہاں مینا جائیں گے. پھر مینا میں ایک دن ٹھہریں گے اور اس کے بعد وہاں سے دوسرے دن یہ رات کو عرفات کی طرف جائیں گے. یہ عرفات کی نمرہ مسجد ہے اور یہ عرفات پہ یہاں پر کہا جاتا ہے, جو آپ پتھر سفید سے دیکھ رہے ہیں پہاڑی ہے, یہاں پر ہی کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا. اب جب وہاں مغرب اور عشاء ہو جائے, یعنی آپ پہنچ گئے تھے رات کو اور پھر صبح ہو گئی, فجر پڑی وہاں پر, اور اس کے ظہر اثر کو ملا کے قصر کرتے ہیں امام کے ساتھ. اور اگر کسی وجہ سے امام سے وہ ظہر اثر آپ نہ کر سکے تو آپ خود قصر کر لیں ظہر اثر. اس کے بعد یہ عرفات کا اینڈ ہے. اب یہاں سے آپ ٹریول کرتے ہیں, مغرب وہاں صلاۃ کا جب ٹائم ہو جائے تو آپ صلاۃ وہاں قائم نہیں کرتے, وہاں سے آپ پھر سفر کرتے ہیں مزدلفہ کی طرف. یہ مزدلفہ کی طرف رات میں لوگ جا رہے ہیں, یہ مزدلفہ کی طرف لوگ جا رہے ہیں. اور یہ جب مزدلفہ پہنچ جائیں گے آپ تو وہاں پر آپ کو 21 کنکریاں یعنی 7 کر کے کنکریاں اٹھانی ہیں اور یہ وہاں پر آپ کو رات گزارنی ہے. یہ کنکریاں ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے, یہ خاص کنکریاں ہیں, یہ عام پتھر نہیں ہوتے, یہ ایسے دھوپ کے اندر کالا ہو جائے پتھر گرمی سے, اس طرح کے پتھر ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی کنکریاں. کوئی پوچھتا ہے اتنی ہونی چاہیے, اتنی بھائی چھوٹی سی کنکری اٹھا لیں آپ.
یہ اس طرح اٹھاتے جمع کریں، سب وہاں یہی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے کروڑپتی ہو جو بھی ہو. اب صبح وہاں پر رات کو فجر کے بعد مزدلفہ سے واپس آپ مینا آ رہے ہیں. یہ مینا آ رہے ہیں اور مینا میں آن کے وہ جو 7 کنکریاں اٹھائی تھی، 3 آپ کو نظر آ رہے ہیں، جمرات کہتے ہیں. یہ شیطان نہیں ہے، جمرات کہتے ہیں. یہ پتھروں کے اونچی کالے پتھر جو اٹھائے تو اسی کے بنے ہوئے ہیں. جو آپ کالے پتھر اٹھائے اسی سے بنتے ہیں، جمرات کہتے ہیں. ان 3 جمرات کو 3 دن، یعنی آپ سمجھ لیں حج کے 5 دن ہوتے ہیں، وہ ہم لیکچر سے کنفرم کریں گے. ایک ایک کر کے آپ کو بڑا دوسرا 3 جو بھی ہیں، ان کو 7 کنکریاں ایک ایک کر کے مارا جاتا ہے 3 دن میں، الگ الگ دنوں میں بھی اور ایک دن میں بھی ہے. وہ میں بتاؤں کیسے. ان کو جب کنکریاں مار لیں تو اس کے بعد پھر قربانی جگہ ہے، وہاں سلاٹر ہاؤس ہے، یا تو آپ خود جائیں اور وہاں کسی بکرے کو ذبح کر دیں. نہیں جا سکتے تو آج کل دوسرا طریقہ ہے، بہرحال یہ کہ آپ کو وہاں جا کے یہ ذبح کرنا ہے، یہ کروانا ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ یہاں سر منڈوا لیں، عورتوں کو محرم مونڈ دیں، یہ سر منڈوا لیں. اب وہاں سے پھر آپ نے جب یہ کر لیا تو آپ نے احرام اتار دیا. احرام اتارنے کے بعد، سر منڈوانے کے بعد احرام جب اتار لیا آپ نے، تو طواف وداع کے لیے واپس آپ کو یہاں مسجد حرام آنا پڑتا ہے. مکہ آنا پڑتا ہے یہاں پر، اور یہاں پر پھر آپ نے وہی 7 چکر، طواف وداع کہتے ہیں اسے، وہ آپ 7 چکر لگاتے ہیں. اور اس کے بعد صفا مروہ کرتے ہیں، وہ کنڈیشنل ہے. اور پھر آپ کا یہ حج ختم. اور یہ پھر جب وہاں ہو جاتے ہیں، پھر ہم لوگ وہاں سے مدینہ بھی جانا چاہتے ہیں کچھ لوگ، تو مسجد حرام سے مدینہ پھر جائیں آپ، وہاں لوگ نمازیں قائم کرتے ہیں. یہ آپ کو میں نے پکچر سے اس لیے بتا دیا کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ سننے کیا ہیں، کیونکہ عام طور پہ جن کے ذہنوں میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے حج ہے کیا، تو ان کے لیے میں نے تھوڑا سا یہ آپ کو پکچر سے بتا دیا کہ یہ کیا ہوتا کیا ہے.